بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شب قدر کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ چاند جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو ہوگی، اور اگر چاند جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک کو ہوگی۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں کی عبادت، فضائل شب قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر ہی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر وہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی تعبین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو منجملہ اور علامتوں کی کہ یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس رات میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کی طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، باخلاف اور دونوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تم معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما مجھے۔ آخری عشرے کے لیے کچھ مشورے۔ پہلا مشورہ، روزانہ رات کو حسب استطاعت صدقہ دیں تاکہ ان 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو تو 84 سال تک کے صدقے کا ثواب ہو۔ دوسرا مشورہ، روزانہ رات کو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھیں تاکہ ان 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو تو 84 سال تک کی نفلوں کا ثواب ملے۔ تیسرا مشورہ، روزانہ رات کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ان 10 دنوں میں سے کوئی شب قدر ہو تو 84 سال تک کہ روزانہ قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملے۔ مناسب سمجھیں تو شیئر کر کے اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔